سورہ احزاب آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ لفظی ترجمہ ہے یصلح درست کرے گا، لا واسطے، کم تمہارے، اعمالا کام، کم تمہارے، وا اور، یغفر بخشے گا، لا واسطے، کم تمہارے، ذنوبا گناہ، کم تمہارے، وا اور، من جو، یطیعی مانے، اللہ اللہ رب العزت کی، وا اور، رسولہ رسول کی، ہو اس کے، فا تو، قد تحقیق، فازا کامیاب ہوا، فوزن کامیابی، عظیمہ بڑی۔ بامحاورہ ترجمہ ہے وہ تمہارے لیے تمہارے سارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا، اور جو شخص اللہ تعالی عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک وہ بڑی کامیابی سے سرفراز ہوا۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اگر تم سیدھی بات کہو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اعمال سنوار دے گا، خوبصورت بنا دے گا، اسی طرح تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا، تمہاری اطاعتیں قبول فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اس نے دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی پائی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زبان ٹھیک رکھنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ سے اسے بچا کر رکھنا بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے تقوی کے بعد زبان سنبھالنے کا خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے، ورنہ یہ بھی تقوی میں آ چکا تھا۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت تمام بھلائیوں کی اصل ہے، اس لیے دیگر کاموں کے لیے دو عضو ہیں اور بولنے کے لیے ایک زبان، اور وہ بھی دو ہونٹوں میں بند کر کے دی گئی اور 32 دانتوں کے پہرے میں قید کر دیا گیا، تاکہ یہ بات پیش نظر رہے کہ زبان کو بے قید نہ رکھا جائے۔ زبان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے، تمام اعضاء صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ عز و جل سے ڈرنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اپنی بات کے لیے استعمال کرتا ہے، جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ انسان کے اعضاء میں سے زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کی آفات اور گمراہیوں سے بچنے میں لوگ سستی کرتے ہیں، اس طرح اس کے جالوں اور رسیوں سے بھی نہیں بچتے، اور حالانکہ انسان کو گمراہ کرنے میں زبان شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔